جی ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں فیضان رضا ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، ہمارے اور آپ کے درمیان سے رجب المرجب کا مہینہ گزر رہا ہے۔ اب جلد ہی رجب کی 27ویں تاریخ یعنی شب معراج آنے والی ہے، وہ رات کہ جس رات میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو اپنا دیدار کرایا تھا۔ اسی واسطے صاحب ایمان اہل سنت والجماعت کے سنی مسلمان اس رات کو جاگ کر عبادتیں کیا کرتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس رات کو اللہ رب العزت کا دیدار کیا تھا، اور ہمارے لیے، ہم گناہگار امتیوں کے لیے ایک تحفہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ رب العزت کے پاس سے لے کر آئے تھے، جس کا نام نماز ہے۔ تو اس رات میں مسلمان جاگ کر عبادتیں کیا کرتے ہیں، کچھ تلاوت قرآن کرتے ہیں، کچھ نمازیں پڑھتے ہیں۔ تو بہت سارے لوگوں کا سوال یہ تھا کہ اس رات میں جاگ کر کے ہم کون سی عبادت کریں، کون سی نماز پڑھیں، کیا کریں کیا نہ کریں۔ تو اسی سلسلے میں آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہوں گا کہ جن حضرات کے ذمے میں قضا نمازیں ہیں، جن حضرات کے ذمے میں فرض نماز قضا ہیں، وہ اس رات کو جاگ کر کے اپنی فرض نماز ادا کریں، جتنا ممکن ہو سکے۔ بعدہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کریں، استغفار کریں کہ اب آئندہ سے کبھی ہم اپنی نماز نہ قضا کریں گے۔ اس کے بعد نماز قضا پڑھنے کے ساتھ ساتھ کچھ نفل نمازیں بھی ہوتی ہیں۔ اسی نفل نمازوں میں سے ایک خصوصاً بالخصوص ایک نماز ہے جس کو ہم صلاۃ التسبیح کی نام سے جانتے ہیں۔ حضرات محترم، اس صلاۃ التسبیح کی نماز کی اتنی فضیلت ہے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ نماز پڑھے، اللہ رب العزت اس کے اگلے پچھلے ظاہری پوشیدہ تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور اس نماز کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ اس نماز کو روزانہ پڑھا جائے۔ اگر روزانہ ممکن نہ ہو سکے تو کم از کم ہفتے میں ایک دن پڑھیں، اگر ہفتے میں ممکن نہ ہو سکے تو کم از کم مہینہ میں ایک دن پڑھیں، اور اگر مہینہ میں ممکن نہ ہو سکے تو کم از کم سال میں ایک بار پڑھیں، اور اگر آپ سال میں بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں تو کم از کم زندگی میں ایک بار اس نماز کو ضرور پڑھیں۔ تو حضرات، اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو آئیے ہم اس بات کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، سماعت فرمائیں۔ تو صلاۃ التسبیح کی نماز کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے ہم صلاۃ التسبیح کی نیت کریں۔ اگر ہم اردو میں نیت کریں گے تو وہ اس طرح سے نیت کریں گے کہ نیت کی میں نے 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح کی، واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اس کے بعد اگر ہم عربی میں نیت کریں گے تو بس اس طرح نیت کریں گے، نویت ان اصلی للہ تعالی 4 رکعات صلاۃ التسبیح متوجہا الی جہت الکعبۃ الشریفۃ، اللہ اکبر۔ نیت کرنے کے بعد آپ اپنے دونوں ہاتھ کو ناف کے نیچے باندھ لیں۔ اس کے بعد ثنا پڑھیں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد اس نماز کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس نماز میں ہم تیسرا کلمہ یعنی کلمہ تمجید ہم ایک رکعت میں اس نماز میں 75 مرتبہ پڑھنا ضروری ہوتا ہے۔ تو ہم ایک رکعت میں تیسرے کلمے کو 75 مرتبہ کیسے پڑھیں گے؟ آئیے سماعت کریں۔ ثنا پڑھنے کے بعد آپ کو 15 مرتبہ یہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ 15 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ الحمدللہ یعنی سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی ایک سورت آپ ملائیں گے۔ سورت ملانے کے بعد پھر آپ کو اسی کلمے کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 10 بار پڑھنے کے بعد آپ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں۔ اس کے بعد 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہیں۔ 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہنے کے بعد پھر اسی کلمے کو 10 مرتبہ آپ پڑھیں۔
پھر 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں۔ پھر کھڑے ہونے کے بعد پھر آپ اس کلمے کو 10 بار پڑھیں۔ 10 بار پڑھنے کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھا سجدے میں چلے جائیں۔ سجدے میں جانے کے بعد آپ 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں۔ اس کے بعد یہ 3 تسبیح یعنی سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کے بعد پھر یہ کلمہ یعنی تیسرا کلمہ آپ 10 بار پڑھیں گے۔ 10 بار پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ جلسہ میں بیٹھ جائیں گے، یعنی 2 سجدوں کے درمیان جو بیٹھتے ہیں اس کو جلسہ کہا جاتا ہے۔ تو آپ اس حالت میں بیٹھ جائیں گے۔ اس حالت میں بیٹھ کر بھی آپ کو یہ کلمہ تیسرا کلمہ 10 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کے دوسرا سجدہ کرنا ہے۔ دوسرا سجدہ کرنے میں بھی آپ کو 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ کو وہی تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العظیم، اس کلمے کو 10 بار پڑھنا ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ اس کلمے کو کاؤنٹ کریں گے، جوڑیں گے، تو یہ ایک رکعت میں 75 مرتبہ پورا کلمہ ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ نے ابھی پہلی رکعت پڑھی، آپ نے پہلی رکعت پڑھنے کا طریقہ جانا، آپ کو سیم اسی طریقے سے چاروں رکعت نماز اپنی ادا کرنی ہے۔ ناظرین، چاروں رکعت نماز ادا کرنے کے بعد آپ سلام پھیریں، بعدہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کریں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہم سبوں کو صلاۃ التسبیح پڑھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور اس نماز کے صدقے میں ہمیں ہر طرح کی پریشانیوں سے محفوظ عطا فرمائے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔